النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت سے سارے دوست باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور بھائی عامر صاحب کے والد مرحوم کے لیے ہم سارے دوست جمع ہیں، اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت عطا فرمائے۔ احصال ثواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے دوست احباب اس ذہن سے نہیں آتے کہ جس ذہن سے آگے گھر والے جو ہیں اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اے بیٹے نو بٹھا لو۔ اس طرح سے اہتمام نہیں کرتے، آئے مہمان بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کتنی دیر ہمیں بیٹھنا پڑے گا، تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، ٹھیک ہے جی؟ آپ کے مزاج کے مطابق انشاءاللہ ایک دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جس مناسبت سے بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کے ذہن میں کوئی بات آ جائے جس سے وہ اپنے مالک کی طرف رجوع کر لے اور اس کی آنے والی زندگی جو ہے اس کے اندر نکھار آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ سلطان باہو علیہ رحمہ کا ایک شعر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک یا دو واقعات عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، ہم جو بیٹھے ہیں نا، میں آپ سارے بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ مرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی او جانے سو مردہ ہو، کہ جو مر گیا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملات ہیں۔ قبراں دے وچ ان نہ پانی اتھے خرچ لڑیوے کردہ ہو، وہاں پر کچھ نہیں ہے۔ جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں کل اسی کا وبال قبر کے اندر سامنے آ جائے گا۔ ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں تے دوجا عذاب قبردہ ہو، ایک ان سے جدائی ہے کہ پاس کوئی نہیں، تنے تنہا اندھیری کوٹری کے اندر جانا پڑے گا۔ ایک وچھوڑا ماں پیو پائیاں دوجا عذاب قبردہ ہو، میں قربان تنا تھی باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ اب یہ آخری جو جملہ ہے اسی پر ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی توجہ رکھیے گا۔ ہمارے اسلاف میں ہمیں ایک نام ملتا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مثنوی کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ، اس نے نا اپنے پاس ایک طوطا رکھا تھا جس کو اس نے باتیں سکھائی تھیں، اس کے ساتھ وہ دل لگی کرتا تھا، اپنا وقت گزارتا تھا۔ ایک دن بادشاہ، دوست ذرا تھوڑی توجہ کر لیں گے نا تو وہ میرے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اللہ کا دیا بہت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، بس بات سن لیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ نے میرے آنے کی جو ہے وہ قیمت ادا کر دی ہے، آپ نے میری بات پر توجہ کرنی ہے۔ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے طوطا رکھا تھا، وہ اس کے ساتھ باتیں کرتا، اپنا دل بہلاتا، بڑا بہترین اس نے اس کے لیے ایک پنجرہ تیار کیا تھا۔
ایک دن بادشاہ کو کسی کام سے دوسرے ملک جانا پڑا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ میں جا رہا ہوں، بیٹا بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں، بیٹی تم بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں۔ بچوں نے اپنی فرمائشیں کی، جس کی جو ضرورت تھی اس نے اپنی وہ ضرورت اس کے سامنے رکھ دی۔ اب جب وہ بادشاہ اس طوطے کے پنجرے کے پاس سے گزرا نا تو اس نے طوطے سے بھی پوچھ لیا کہ میں دوسرے وطن جا رہا ہوں، بتاؤ تمہارے لیے کیا لے کے آؤں۔ اس نے کہا بادشاہ میرے لیے لے کے کچھ نہیں آنا، میرا ایک پیغام ہے، اگر تمہیں اس وطن میں اس ملک کے اندر میری ہم جنس پرندہ طوطا ملے نا تو اسے میرا ایک پیغام دینا۔ پیغام کیا تھا؟ انہیں کہنا کہ بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ہو، مجھ سے پوچھو میں قید ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا پیغام ہوا؟ بہرحال وہ چلا گیا، اپنے کام کاج کیے، فارغ ہوا تو ایک دن وہ ایک باغ کے پاس سے گزرا تو وہاں پر بہت سارے پرندے جن میں طوطے بھی موجود تھے۔ اس کو اپنے طوطے کی بات یاد آ گئی۔ جب طوطے کی بات یاد آئی نا تو اس نے درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اس طوطے کا پیغام دہرا دیا کہ تمہاری ایک ہم جنس کا پرندہ میرے پاس ہے، اس نے تمہارے لیے ایک پیغام بھجوایا ہے کہ بڑے خوش قسمت ہو، آزاد ہو، مجھ سے پوچھ کے دیکھو میں قید ہوں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی جی؟ جب اتنی بات کہی نا تو درخت سے ایک پرندہ نیچے زمین پر گرا، مر گیا۔ بادشاہ کو پہلے اس کی بات، اپنے طوطے کی بات پر تعجب تھا، جب اس نے اس کا پیغام یہاں کے طوطے کو دیا تو وہ درخت سے نیچے گرا، مر گیا۔ اس کو اور تعجب ہوا کہ یار اتنی محبت بھی ہوتی ہے اپنی ہم جنس کے ساتھ، اتنا پیار بھی ہوتا ہے کہ اس کا پیغام سن کر یہ مر گیا۔ اب اسی فکر میں اس نے اپنے کام کاج ختم کیے، وطن واپس آیا، بچوں کو تحفے دیے تو ایک دن طوطے کے پاس سے جب گزرا نا تو طوطے نے کہا بادشاہ میرا پیغام دیا تھا؟ بادشاہ نے کہا ہاں یار تیرا پیغام دیا تھا۔ اس نے کہا یار ایک بڑی عجیب بات ہوئی ہے، جب میں نے تیرا پیغام دیا نا وہاں کے طوطے کو تو تیری بات کو سن کر ایک طوطا درخت سے نیچے زمین پر گرا، مر گیا، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جب اس پنجرے کے اندر طوطے نے بادشاہ کی بات سنی نا تو وہ بھی گرا، وہ بھی مر گیا۔ بادشاہ کو اور تعجب ہوا۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بادشاہ اس فکر کے اندر کہ یار اس کی بات اس کو سنائی وہ مر گیا، اس کی بات اس کو سنائی یہ مر گیا، اب اندر کی حقیقت کیا ہے؟ اس نے خادم کو حکم دیا جی اس کو نکالو اور پھینک دو، اب یہ ہمارے کس کام کا۔ بڑی توجہ رکھیے گا، جب وہ پنجرے سے طوطا نکال کے باہر پھینکا گیا نا تو وہ طوطا اڑ کر محل کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا یار تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے کہا بادشاہ مرا وہ بھی نہیں تھا، وہ جس کو تو نے پیغام دیا تھا نا مرا وہ بھی نہیں تھا، اس نے ایک میسج دیا ہے مجھے، اگر زندگی چاہتے ہو ایک مرتبہ مر جاؤ، دوبارہ تمہیں اللہ زندگی عطا فرما دے گا۔ سلطان صاحب نے اسی چیز کو یہاں پر بیان کیا ہے، فرماتے ہیں کہ مرن تھی اگو مرگے باہو تا مطلب نو پایا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں کس مقصد کے لیے؟ بڑی تلخ حقیقت ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے آج، اور یار چھوڑیں بہت وقت ہو گیا، اب اور بھی کام کرنے ہیں۔ اور یہ ہم نے ایک دنیا کا ایک رسم، ایک رواج بنا رکھا ہے کہ جی ہم نہیں بلائیں گے تو لوگ اعتراض کریں گے، لوگ کیا کہیں گے، جی اتنا بھی نہیں کر سکا، یا اپنے والدین کے لیے جانے کے بعد احسان بھی نہیں کروا سکا۔ اس کے لیے بہتر کیا چیز ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن جب اولاد نے نماز پڑھ کے اتحیات میں بیٹھ کے یہ جملہ پڑھنا ہے، ربنا اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دے، والی والدیہ، میرے والدین کی بخشش کر دے،
وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاب، تمام مومنین کی بخشش کر دو، اور حساب کے دن سے ہمیں محفوظ فرما لینا۔ اس عمل سے بہتر وہ عمل ہے جس کا اس بچے کو بھی فائدہ ہوگا، اس کے والدین کو بھی فائدہ ہوگا۔